بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے قوات تحلیل ہو جاتے ہیں۔ 60 کی دہائی پار کرنے کے بعد انسان کی طاقت جواب دے جاتی ہے، بدن میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، انسان بھاگ دوڑ کرنے کے کام نہیں کر پاتا، اور نہ ہی انسان کی یادداشت ٹھیک رہتی ہے۔ لیکن کیا کہنا امام حسین کے اصحاب باوفا کا کہ نہ تو پیروں میں کوئی لرزش پیدا ہوئی، نہ دماغ معطل ہوا، اور نہ ہی قوت و طاقت میں کوئی اضمحلالی کیفیت پیدا ہوئی، بلکہ امام حسین کی نصرت میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چند جوان آپس میں مقابلہ آرائی کر رہے ہیں کہ کون آگے بڑھ کے بازی مار لے۔ امام حسین کے بوڑھے صحابیوں میں سے ایک کا نام جناب ابو ثمامہ سیداوی ہے، جن کا ذکر تاریخ میں کہیں سیدائی اور کہیں سائدی کے طور پر ملتا ہے۔ زیارت ناہیہ میں آپ کو اس طرح خراج عقیدت پیش کی گئی: السلام علیک یا ابی ثمامہ عمیر ابن عبداللہ السائدی، اور دوسری زیارت میں ملتا ہے: السلام علی ابی ثمامۃ السائدی۔ ابو ثمامہ سائدی کربلا کے ان شہداء میں سے ہیں جو امام علی اور امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب بھی رہے ہیں، اور آپ نے حضرت علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ عرب اور کوفے میں دلیر اور شجاع لوگوں کے ساتھ آپ کا شمار مشہور تابعین میں بھی ہوتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے کوفہ آنے پر آپ ان سے ملحق ہو گئے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کاروان میں شامل ہو کر سرانجام روز عاشور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ امیر شام کے واصل نار ہونے کے بعد جن لوگوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، ان میں ایک نام ابو ثمامہ سائدی کا بھی ہے۔ جب حضرت امام حسین مکہ پہنچے تو آپ نے انہیں خط لکھا۔ کوفے میں حضرت امام حسین کی جانب سے جب جناب مسلم ابن عقیل سفیر کے عنوان سے کوفہ پہنچے تو اس وقت ابو ثمامہ سائدی ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں سے مالی امداد کو جمع کرتے تھے، اور جنگ کے حالات میں اسلحہ جمع آوری کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی۔ اس کے علاوہ ابن زیاد کے خلاف کوفے کے لوگوں کے قیام میں جناب مسلم ابن عقیل کی طرف سے تمیم اور ہمدان نامی قبیلوں کی سپہ سالاری ابو ثمامہ سائدی کے کاندھوں پر تھی۔ جب ابن زیاد نے لالچ، ڈر اور خوف کے ذریعے کوفے کے اہم قبیلوں کے سرداروں کو پراکندہ کر دیا اور جناب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، تو ابن زیاد نے مسلم کے وفادار لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ابو ثمامہ سائدی روپوش ہو گئے، اور یہاں سے نافع بن ہلال کے ساتھ مخفی طور پر کوفے سے نکل کر اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیا، اور ان کے ساتھ کربلا میں شہادت پر فائز ہو گئے۔ کربلا میں جب عمر سعد نے کثیر بن عبداللہ شعبی کو اپنا ایلچی بنا کر امام حسین کی خدمت میں بھیجا تو یہ ابو ثمامہ سائدی ہی تھے جو آپ نے عمر سعد کے ایلچی کو امام حسین کے قریب نہ آنے دیا، اس لیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ عمر سعد نے ایک بہت ہی خبیث اور مکار شخص کو امام کی خدمت میں ایلچی بنا کر بھیجا جو اپنے ساتھ تلوار حمائل کیے ہوئے تھا۔ پہلے تو ابو ثمامہ سائدی نے کہا کہ تم اپنے اسلحے کو میرے حوالے کرو، تب میں تمہیں امام کی خدمت میں جانے دوں گا، لیکن جب وہ نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ تمہارے دستہ شمشیر پر ہوگا، لیکن جب اس نے اس سے بھی انکار کر دیا تو ابو ثمامہ سائدی نے کہا کہ میں تجھے ایک مکار اور فریبی شخص دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تو اپنے پیغام کو مجھے بتا، میں امام کے پاس جاؤں گا، جواب تجھے لا کے دوں گا۔ لیکن جب
اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو جناب ابو ثمامہ ساعدی نے اسے امام کی خدمت میں جانے سے روک دیا اور وہ خالی ہاتھ پلٹ آیا۔ روز عاشور جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور امام حسین کے جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے تھے، ایسے ہنگام میں ابو ثمامہ ساعدی گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیزی سے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا سوچ رہی تھی نہ جانے کیا کہیں گے، شاید یہ کہیں کہ مولا ہمارے لشکر کے لوگ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاید یہ کہیں مولا جنگ کی تدبیر کچھ اور ہونی چاہیے، شاید یہ کہیں کہ مولا اس وقت جنگ کو ٹال دینا چاہیے۔ لیکن نزدیک آنے پر جو جملے کہے وہ تاریخ نے ثبت کر لیے۔ مولا اگرچہ دشمن ہم سے نزدیک ہو چکا ہے لیکن آپ کو کوئی خطرہ نہیں، جب تک میرے خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ لیکن مولا جی چاہتا ہے کہ میں خدا سے اس حالت میں جا کر ملاقات کروں کہ ظہر عاشور کی آخری نماز آپ کی امامت میں ادا کروں۔ اس موقع پر امام حسین نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا، ذکرت الصلاة جعلک اللہ من المصلین الذاکرین۔ نعم ھذا اول وقتہا، ہاں واقعی یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ امام حسین کی امامت میں نماز ظہر برپا ہوئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جناب ابو ثمامہ ساعدی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مولا اب مجھے رن کی اجازت دیجیے، میرے اوپر سخت ہے کہ آپ کے جانثار ایک کے بعد ایک شہید ہوں اور میں اپنا نذرانہ جاں تقدیم نہ کر سکوں۔ امام نے فرمایا، تقدم فإنا لاحقون بک عن ساعة، جاؤ کہ پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ آپ ایک تازہ نفس جوان کی طرح جنگ کرتے جاتے اور جوشیلے انداز میں رجس پڑھتے جا رہے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے اس طرح جنگ کی کہ ان کی جنگ یادگار ہو گئی اور آخر کار شہید ہو گئے۔ ابو ثمامہ ساعدی کا ایک چچازاد بھائی دشمن کی فوج میں موجود تھا اور اسی نے جناب ابو ثمامہ ساعدی کو شہید کیا۔ عجیب بات ہے، ایک ہی خاندان کا دو فرد، ایک یزیدی فوج میں، ایک حسینی فوج میں، ایک اسفل السافلین میں، ایک اعلیٰ علیین میں۔